للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج آپ کے سامنے ایک عظیم، بہت اچھی اور بہت ہی عمدہ حدیث قدسی سناتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان بندوں پر کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ نیکیاں جو ہم کماتے ہیں، یہ نیکیاں آپ سمجھ لیں کہ بہت نیک آپ انسان ہیں، لیکن یہ نیکیاں ہماری اللہ کے پاس جب جائیں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ جو کچھ نعمتیں دیا ہے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ ایک آدمی 500 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، پلک جھپکنے تک غافل نہیں ہوتا ہے، تو جب جنت میں جانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے عمل کے بل بوتے پر جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کو واپس لاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا اس کی ایک آنکھ نکالو اور اس کی 500 سال کی عبادت تولو۔ 500 سال کی عبادت جب تولا ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں، تو عبادتیں ہلکی ہو کے اوپر چلی گئی۔ آنکھ ایک، اس کی قیمت ان 500 سال کی عبادت سے زیادہ وزنی۔ پھر اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دو، میں غلط سمجھ رہا تھا۔ پھر اللہ نے اس کے اپنے فضل کرم سے اس کو جنت میں داخل کیا۔ کوئی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا بھائی میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ عز و جل ان یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک اللہ عز و جل اپنی فضل و کرم مجھ پر نچھاور نہیں کرے گا، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو جنت میں اعمال کا حساب اگر دیکھیں گے، ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اعمال کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے نیکیاں عطا فرماتا ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں۔ حدیث قدسی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے، اذا تحدث عبدی بان یعمل حسنۃ، میرا بندہ جب ارادہ کرتا ہے کوئی نیک کام کرنے کا، صرف دل میں ارادہ ہوا کہ مجھے نیک کام کرنا ہے، یعنی جیسے میں نے کہا بھئی فلاں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا، کسی کو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، دل میں خیال آیا، صرف نیک کام کرنے کا، بھئی آج مجھے فلاں کے گھر جانا ہے، کوئی نہ کوئی نیک کرنے کا دل میں صرف ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً، میں اس کو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ صرف ارادہ کیا تو ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں چڑھ گئی۔ مَا لَمْ يَعْمَلْ، جب تک کہ وہ عمل نہ کرے، صرف ارادہ کیا نیکی مل گئی۔ فَإِذَا عَمِلَهَا، جب عمل کر لیا نیکی پر، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، تو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر، ملٹیپل 10 ملٹیپل اس کو نیکی عطا فرماتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اِلَىٰ 700 ضعف، 700 تک نیکیاں اللہ تعالیٰ ایک کو کتنا بناتا ہے؟ 700 نیکیاں تک۔ کتنا؟ 700 نیکیاں کب؟ جب انسان کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ ہی کے لیے وہ کام کرے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضامندی اور آخرت چاہتا ہو، تو اس کی نیکیاں ملٹیپل ہوتی جاتی ہیں۔ کب تک؟ اِلَىٰ 700 سے زیادہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَن يَعْمَلَ سَيِّئَةً، میرا بندہ صرف اس کے دل میں ارادہ ہوا برائی کرنے کا، کوئی برائی کا دل میں ارادہ آیا تو برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ، میں اس کی برائی کو معاف کر دیتا ہوں۔ أَغْفِرُهَا لَهُ، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، وہ ارادہ ہی کیا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ مَا لَمْ يَعْمَلْ، ہاں جب تک کہ وہ عمل نہ کرے برائی پر۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا،
اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو جتنی برائی کیا ہے اسی کے برابر سیم اس کو گناہ لکھا جاتا ہے، بڑھا کر نہیں۔ نیکیاں کتنی بڑھا دیتا ہے؟ 10 تک، 10 سے لے کر 700 تک، لیکن برائی آپ جتنی کرو گے سیم ٹو سیم اتنا ہی گناہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں قالت الملائکۃ، فرشتے کہتے ہیں ربی، اے میرے پروردگار، ذاک عبدک، تیرا فلاں بندہ، یرید ان یعمل سیئۃ، تیرا فلاں بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں برائی کا ارادہ ہوا ہے، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، وہ برائی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہ کرنے جا رہا ہے اور گناہ کا ارادہ اس نے کر لیا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قَالَ اُرْقُبُوهُ، اللہ فرماتا ہے انتظار کرو، انتظار کرو، فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس نے گناہ کا کام کر لیا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، اگر گناہ کا کام کر لیا تو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے گناہ کیا ہے، وَإِنْ تَرَكَهَا، اگر اس نے چھوڑ دیا، ارادہ کیا گناہ کا، برائی کا، مگر پھر چھوڑ دیا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کو ایک نیکی ایکسٹرا لکھ دو، انما ترکها من جرائی، اس لیے کہ اس نے برائی کا ارادہ کرنے کے بعد پھر میرے ڈر سے، میرے خوف سے، اللہ کے یاد آئی، اس نے چھوڑ دیا، تو اس کو کیا کرنا؟ ایک نیکی ایکسٹرا فری میں دے دینا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 6491 اور صحیح مسلم میں 129، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ آپ نے دیکھا جب غار میں 3 آدمی چھپ گئے بارش کی وجہ سے، اللہ کی آزمائش، پہاڑ کا پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ کو بند کر دیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، بڑی چٹان ہے، ہٹا بھی نہیں سکتے، تو ان تینوں نے کیا دعا کی؟ کہا آپ کو تو کوئی راستہ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ ہٹائے ہم ہٹا نہیں سکتے، یہاں تو موت ہو جائے گی۔ ایک نے کہا بھائی ہم میں سے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہوگا اس کو یاد کر کے اللہ سے مانگیں، دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ہٹا دے۔ ایک نے کیا کہا؟ اللہ، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا روزانہ، ایک دن شام گھر لیٹ سے پہنچا تو ماں باپ بھوکے سو گئے تھے، میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، صبح جب اٹھے تو پہلے ان کو دودھ پلایا، بچے بھوک سے رو رہے تھے، میں نے بچوں کو دودھ اس لیے نہیں دیا کہ ماں باپ کے ادب کے خلاف ہوگا، پہلے ماں باپ پیئیں گے پھر اولاد پیے گی، تو پھر میں نے صرف رات بھر دودھ لے کر کھڑا رہا، ماں باپ جب بیدار ہوں گے تو ان کو پلاؤں گا، اور بچے بھوک سے سو گئے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا صرف تیرے ڈر سے کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد کہا اللہ میری اگر نیکی ہے اس کو قبول کر لے، میری مصیبت کو دور کر دے، تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے دعا کی اللہ میرے پاس ایک آدمی کام کر رہا تھا، ایک دن پیسے لیے بغیر چلا گیا، میں اس کی نیکی کو، اس کے پیسوں کو، مزدوری کو اٹھا کر رکھا، میں نے کہا رکھنے سے کیا فائدہ، بزنس میں لگایا، بہت پیسے بن گئے اس کے، ایک زمانے کے بعد وہ محتاج ہوا، میرے پاس آیا، کہنے لگا بھائی ایک دن میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، وہ پیسے مجھے واپس کر دو۔ کہا وہ کھیت، وہ زمین، وہ بکریاں، وہ گائے سب تیرے، لے کے جا۔ اس نے کہا غریب کا مذاق کیوں کرتے ہو، مجھے میرے مزدوری دے دو۔ کہا میاں یہ تمہاری مزدوری تھی جو بزنس میں لگایا تو اتنا مال بن گیا ہے، سب تیرا ہے، تو لے کر جا۔ تو کہا اللہ میں نے تیرے لیے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے یہ کام کیا ہے، اگر تجھے پسند ہے تو میری مصیبت کو دور کر دے۔ تو چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئے۔ اور تیسرے نے کیا دعا کی، آج وہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا۔ کہا میری ایک چچا زاد رشتہ دار عورت لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ برائی کروں، میں اس سے طلب کرتا لیکن وہ نکل جاتی۔ ایک دن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، میرے پاس آئی، میں نے کہا پیسے دوں گا، مجھے میرے ساتھ ایک رات سونا ہوگا۔ مجبوری تھی، اس نے قبول کر لیا۔
پیسے لے لی. جب رات میرے پاس آئی اس نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے, یہ برائی تم شادی کر کے بھی کر سکتے ہو, شادی کے بعد بھی تمہارے لیے میں حلال ہو سکتی ہوں, لیکن اس سے پہلے تم یہ کام کر رہے ہو, دروازے تو بند کر دیے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میرے دل میں اللہ تیرا ڈر تیرا خوف پیدا ہوا, میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا. اگر یہ نیکی تیرے پاس قبول ہے تو مجھے کیا کر, اس مصیبت سے دور کر دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا اور وہ چٹان ہٹ گئی, جس سے تینوں پھر سلامتی کے ساتھ باہر نکل گئے. کہنا یہ ہے کہ آدمی دل میں صرف ارادہ کرے, اتنا اللہ کا فضل و کرم احسان بندوں پر ہوتا ہے. تو بتانا کیا چاہتا ہوں, اتنی نیکیاں ہماری ہونے کے باوجود اپنی نیکیوں پر کبھی غرور و گھمنڈ نہیں کرنا اور اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا. ہم عاجزی انکساری, عبد بندہ, ہمارا نام ہی بندہ, بندے کا معنی کیا ہے؟ غلام. جی ہم اللہ کے غلام اس زمین میں. تو اپنی غرور گھمنڈ تکبر نیکیوں پر اپنے آپ پر کسی بھی اعتبار سے نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہم دعا کرتے رہیں اور اللہ سے صرف نیک کام کرنے کا اپنے زندگی کے اندر تہیہ کر لیں, برائیوں سے بچیں. اور جیسے کہ آپ کو بہت ساری اور بھی احادیث ہیں, واقعات ہیں, بتاؤں تو آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو, لیکن یہ کافی ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, سمجھے گا کہ میں آج تو میرے برابر کسی کی نیکیاں نہیں ہوں گی, لیکن جب وہاں پہنچا اللہ کے احسانوں کا جب سوال ہوگا تو ساری نیکیاں ہوا ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی سلامتی کے ساتھ رکھے اور اپنے فضل و احسان سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائے اور ہمارے نیک ارادوں کو اللہ تعالی ہمیں نیکیاں عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے, برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل, ایک گھنٹی کا نشان آئے گا, اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.